السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 74 سورہ یونس ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، دین بعثنا ہم نے بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جاری تھا کہ وہ اور ان کے ماننے والے بچ کے تھے، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کا تذکرہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ رسولن رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوموں کی طرف پیغمبر رسول بھیجے۔ فجاؤہم، وہ ان کے پاس لائے، کون؟ رسولن کی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، بالبینات، ساتھ کھلی نشانیوں کے، یعنی کھلی نشانیوں کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ۔ پس وہ ان کے پاس یعنی ان کی قوموں کے پاس روشن دلیلیں لائے۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے، وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ بما، اس پر، یعنی سبب اس کا بتایا، کذبوا بہ، جسے وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے، وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے۔ وجہ بتائی، وہ پہلے اس سے جھٹلا چکے تھے، یعنی جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کذالک، یوں ہی، یا اسی طرح، نتبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ طابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا ریئل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھال کر، پگھلا کر، جیسے سونے کو پگھلایا جاتا ہے نا، ڈھال کر کوئی شکل دے دینا، جیسے دراہم ہوتے ہیں، جس طرح سکے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں معنی کیا ہے؟ مہر لگا دینا۔ کیا معنی ہے؟ مہر لگا دینا۔ اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آیا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سورۃ المنافقون میں، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ کذالک نتبع، یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب، قلب کی جمع قلوب، معتدین، حد سے بڑھنے والے۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے نا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم اس نیت سے انہیں نکاح میں نہ رکھنا کہ انہیں تکلیف دو، ان پر زیادتی کرو۔ معتدین سرکشوں کو کہا جاتا ہے، زیادتی کرنے والوں کو۔ کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، یوں ہی ہم سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دلوں کا کیوں تذکرہ آتا ہے؟ دیکھیں، ہم کسی کی بات بھی تب بھی سنتے ہیں جب ہمارا دل ہوتا ہے نا، ایسی بات۔ تو ہر چیز کا، جیسے باہر موسم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دل اداس ہو تو وہ موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی لیے دل کی بڑی اہمیت ہے، دل کی آنکھوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئہ، ملئہ کہتے ہیں درباریوں کو، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، کھلی دلیلوں کے ساتھ۔ ان کے پاس معجزات تھے نا، 2 معجزے تھے، کون سے تھے بھلا بتائیے؟ وہ تو آپ کو ازبر ہو چکے ہوں گے۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اصل وجہ بتائی، اور وہ مجرم لوگ تھے۔
उन रसूलों के बाद हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ अपनी निशानियों के साथ भेजा। तो फिरौनियों ने और उनकी जो दरबारी थे, सारे जो फिरौनी तबका था, उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया। वकानु कौमम मुजरिमीन, वजह बताई और असल बात ये थी कि वो मुजरिम लोग थे। फलम्मा जाअहुमुल हक, फिर जब उनके पास हक आया, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, हमारे यहाँ से, कालू, उन्होंने कहा, इन हादा, कि बेशक या यकीनन ये, लसिहरुन, सिहर कहते हैं जादू को, सहर कहते हैं सुबह को, और सिहर कहते हैं जादू को, मुबीन, खुला। कालू इन हादा लसिहरुन मुबीन, तो उन्होंने कह दिया कि यकीनन ये खुला जादू है। काल मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए अक्ल के अंधो, अतक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, लिल हक़, हक़ के मुतालिक, लम्मा जाअकुम, जब वो तुम्हारे पास आ गया है, उस हक़ के मुतालिक, ए अक्ल के अंधो, तुम कहते हो ऐसी बात। क्या फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने? फरमाया, क्या तुम कहते हो ऐसी बात हक़ के मुतालिक, जब वो तुम्हारे पास आया, अस्सिहरुन हादा, सोचो क्या ये जादू है? फिर आप इसके दोबारा समझे ताकि समझना आसान हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम हक के बारे में, जब वो तुम्हारे पास आया है, ये कहते हो कि ये जादू है? वला युफ्लिहुस साहिरून, ये एक पैगंबर फरमा रहे हैं, ये पैगंबर फरमा रहे हैं कि जादूगर कामयाब नहीं होते। युफ्लिह को हम लोग कितनी जगह पे पढ़ चुके हैं, मुफ्लिहून, युफ्लिह, ये सारी चीजें, फला यानी कामयाबी, और जादूगर कामयाब नहीं होते। जो जादू पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जरा वो भी देखें, जादू है मानते हैं वो है, लेकिन याद रखें जादू 2 नंबरी चीज है। हक, इस्लाम, कुरान, ये 1 नंबर चीज है। 1 नंबर चीज में ताकत ज्यादा होती है, 2 नंबर चीज में ताकत ज्यादा नहीं होती। जब अपनी कामयाबियों के लिए लोग जादूगरों के पास जाते हैं कि हमारा ये मसला हल हो, तो ये मसला हल हो, तो खुद बताएं कि जो खुद कामयाब नहीं है वो आपको कामयाब कैसे कर सकता है। एक पैगंबर फरमा रहे हैं, ये कुरान करीम के अल्फाज हैं, फरमाया कि जादूगर कामयाब नहीं होते। आज का जो मेन सबक है वो यही है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग जादू का तोड़, तो जादूगर ही इसका तोड़ सकता है। तो कभी आपने और मामलात में ऐसे किया कि 2 नंबर जो है दवाई की वजह से हम बीमार हुए, तो फिर 2 नंबर ही लेंगे, तो तब नहीं, कहते नहीं 1 नंबर चीज चाहिए। इसी तरह इवन कि कपड़े धोने के लिए जो 2 नंबर साबुन होते हैं वो आप दोबारा नहीं यूज करते हैं, तो इधर मामला जरा लम्हा फिक्रिया है। कालू, कहने लगे, अजेतना, क्या तुम इसलिए आयो हमारे पास, लितल फितना, ताकि हमें हटा दो, ताकि तुम हमें यहाँ से दूर कर दो, फेर दो, अम्मा, इससे। तो कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हटा दो, यानी इस दीन से हटा दो, अम्मा, उसे, वजदना अलई, वजदना, हमने पाया, हमने पाया, वजदना जैसे वजूद होता है, कहते हैं ना वजूद, वजदना, हमने पाया, जिस पर आबा अना, अपने बाप दादा को। क्या कहने लगे कि क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो ताकि तुम हमें उस दीन से जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया हटा दो। वतकून लकुमल किब्रिया फिल अर्द, और दूसरी रीजन बताई, किब्रिया बड़ाई, ये उर्दू का लफ्ज यूज होता है, किब्रिया, किब्रियाई, अकबर, बहुत बड़े को कहा जाता है। और इस मिस्र में, सरजमीन मिस्र में या सरजमीन में सिर्फ तुम दोनों के लिए बड़ाई हो या सरदारी हो, जैसे ओहदा कहा जाता है। अब यहाँ 2 अहम बातें जो पहले पता होनी चाहिए। एक तो बात है कि तुम ये चाहते हो कि हम बाप दादा के दीन से हट जाएं, तुम हमें हटा दो, और दूसरी बात क्या है, बड़ाई, सरदारी। याद रखिए कि अगर बाप दादा हक पे हो तो उनकी पैरवी करना ये सुन्नते अंबिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फख्र फरमाया था इस बात पे, अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फरमाया वो हक पे थे और दीन हनीफ पे थे, और उनकी पैरवी वो ज़ाहिर है उन्होंने इसको पसंद फरमाया, जो 12 मैं आपको बता चुकी हूँ।
تو اگر حق پہ ہیں ان کی پیروی کرنا درست ہوتا ہے، تو دوسرے جو حق پہ نہ ہوں، بت پرست ہوں یا مشرک ہوں یا کوئی بھی ایسی بات ہو، تو ان کی پیروی کرنا درست نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے، آج بھی وہی چیز چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی حق والا بندہ اٹھتا ہے اور حکومت کے سرداروں یا ان کے اوپر ضرب لگاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، سودی یا یہ کام غلط کر رہے ہو، یا ان کو سیدھی راہ کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو سب سے پہلے اس سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم اصل میں حکومت چاہتے ہو، ہے نا ایسی بات؟ تو اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم لوگ تم دونوں کو، یعنی تم کو، لکما تم دونوں کو نہیں مانیں گے، یعنی جو دین تم پیش کر رہے ہو اس پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم دونوں کو نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے حکم دیا، ایتونی، لے او میرے پاس، بکل ساحر، جتنے جادوگر ہیں ان کو لے او، علیم، عام سوام نہیں بلکہ جو ماہر جادوگر ہیں ان کو لے ہو، جو صحیح فن کو جانتے ہیں۔ فرعون نے حکم دیا، فوراً میرے پاس ہر ماہر جادوگر لے آؤ۔ فلما، پھر جب جاء السحرۃ، جب آگے نا جادوگر، قال، کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لہم، انہیں، کن کو؟ جو ساحر تھے ان کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، القو، ڈالو، القو، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، جو ان کے جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کر کے جو رسیاں تھیں، وہ جو سانپ بنائی ہوئی تھیں، کہا، فرمایا کہ تم میدان میں ڈالو ان سب چیزوں کو۔ فلما، پھر جب القوا، انہوں نے ڈال دیا، قال، فرمایا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بھی، جو تم لائے ہو یہ کیا ہے؟ سحر، یہ جادو ہے، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ پھر ایک اہم بات، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ، اس سے باطل کر دے گا، اس کو مٹا دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، کیونکہ وہ 2 نمبر چیز ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نیست و نابود کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، تباہ کر دے گا، باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ تعالیٰ، یصلح کہتے ہیں سنوارنے کو، اصلاح کرنے کو، جب لا آ گیا تو یہ نفی کا معنی، نہیں سنوارتا۔ ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، جو شریر ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، ان کے کام کو، بے شک اللہ تعالیٰ شریروں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور حق کر دکھاتا ہے اللہ، حق کا حق کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے ارشادات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا 6 کلمے، زیادہ تر تو کلمہ کہا جاتا ہے نا، لام کے اوپر وہ جزم لگا دی جاتی ہے، ہوتا ہے کلمہ۔ بکلمات ہی، اپنے ارشادات کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون، خواہ جو مجرم لوگ ہیں، کارہا کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، کراہت کرنا، پسند نہ کرنا، ولو کرہ المجرمون، خواہ اس سے مجرم پسند نہ کریں، خواہ یہ مجرم اسے ناپسند کرتے ہوں، برا سمجھتے ہوں، خواہ یا اگرچہ گناہگار اسے برا جانتے ہوں۔ تو یہ مضمون انشاءاللہ جاری ہے، ہم لوگ پڑھیں گے، اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر کہوں گی کہ اس بات پہ توجہ کی حاجت ہے کہ ایک پیغمبر فرما رہے ہیں، اللہ کی کتاب جو میرے محبوب پہ اتری ہے، جو میرے محبوب کے سینے اقدس پہ اتری ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، 2 نمبرے کامیاب نہیں ہوتے، جو خود نہیں ہوتے وہ دوسرے کو بھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ اور پھر وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، یعنی 1 نمبر جو چیز ہے فتح صرف اسی کو ملتی ہے۔ اور جو تیسری اس میں اہم بات کیا تھی کہ
آج بھی اگر ایک نمبر بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، وہ لوگ اٹھے تو کیا کیا الزامات ان پر نہیں آئے کہ یہ حکومت کے لیے، یہ فلانے کے لیے، یہ فلانے کے لیے۔ ثاقب مصطفی صاحب انہوں نے کبھی گورنمنٹ کے کسی عہدے کی تمنا تک نہیں کی، انہوں نے ایک دن سپیچ کی تو اس کے اوپر بھی یہ آیا کہ وہ شاید ان لوگوں کو سپورٹ کریں یا خود کوئی عہدہ چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا مائنڈ خراب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں خراب پھر ہوتا کس کا ہے؟ خالی برتن جب ہوتے تو اس میں تو گندا بھی بھرا جا سکتا ہے اور اچھا بھی۔ جب آپ کا مائنڈ صحیح ہوگا تو کوئی آپ کو خراب نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے تو حکم سورۃ الفاتحہ کے اندر اے اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو جب بھی حق والا بندہ اٹھے تو آپ ضرور اس کا ساتھ دیجیے، اس میں آپ کی بھلائی ہے، سب کی بھلائی۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے، اس میں بھی تو یہی پتہ چلا نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی پوری نسل کو اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ پہلے تو آپ بھی مجھے بتائیں نا، ہم بھی ذرا سوچیں ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو ٹائم پہ سن نہیں سکتے، فارورڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کو اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ میری بہن آپ نے سنا نہیں سنا، اور انہوں نے قرآن کے لیے، دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن لوگوں کا مائنڈ اس وقت کے یزید نے یہی بنایا تھا کہ یہ باغی ہیں، اور کئیوں کو پیسوں کا لالچ ہوا تو کوئی پیسوں کے تحت، کوئی عہدوں کے لالچ، کوئی خوف کی وجہ سے محبوب کریم کے نواسے کا ساتھ نہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو حق والے اس ٹائم بظاہر جیتے نہیں تھے، لیکن قیامت تک پتہ چلا کہ حقیقت میں وہی تو جیتے تھے۔ ہم لوگوں کے لیے ان کا اسوہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی کوئی حق کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا ساتھ دیجیے، نہ کہ تماشا دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔